جناب ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شرعی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج 8واں روزہ ہم نے اختیار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پہلا عشرہ رحمت جو ہے ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بقیہ روزے ہیں ہمیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، جو کہ آپ کے سوالات کے لائیو سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں مفتی صاحب۔ یہ بھی فرمائیے گا ہمارے یہاں کے اس دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے بھی پریشان ہیں اور اس طرح سے، تو وہ جب دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں تو اس کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، تو کیا کہیے گا آپ کے جیسے مثال کے طور پر گداگری بہت عام ہو گئی ہے، ہر شخص دست دراز کر رہا ہے کہ جناب میرے حالات خراب ہیں، تو اس سے عزت نفس کتنی مجروح ہو رہی ہے، معاشرہ کس طرح خرابی کی طرف جا رہا ہے، ذرا فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ کال جی کالرز کے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عشاء کے وتر اور آخر والے 2 نفل تراویح کے بعد پڑھنے چاہیے یا پہلے نماز کے ساتھ؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر کے 4 فرض پڑھنے چاہیے یا 2؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس سال صدقہ فطر کتنے روپے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ باہر کے ممالک والے اگر پاکستان میں صدقہ فطر دینا چاہیں تو کس حساب سے دیں گے، پاکستان یا غیر ملک کے مطابق؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک میں اپنے آپ کو غیر مسلم لکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، یہ جو وطر ہیں اور اس کے بعد کے 2 نوافل، یہ تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد بھی۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے تراویح ختم کر لیں، یعنی فرائض پڑھیں، سنن نوافل پڑھ کے تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وطر اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اور اگر حالت سفر میں ہے تو ظہر اور عصر کے جو 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گے، بلکہ 2 پڑھنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ چلو ہم 4 ہی پڑھ لیتے ہیں زیادہ ثواب مل جائے گا، نہیں، بلکہ 2 پڑھنا واجب ہے، انشاءاللہ ثواب 4 کا ہی ملے گا۔ اور صدقہ فطر 320 روپے تقریباً رکھا ہے اس دفعہ، گیہوں کے اعتبار سے اگر ہو۔ اور باہر والے جس ملک کے ہیں وہ اپنے گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں 2 کلو گرام آٹے کی قیمت کا پہلے حساب کریں، پھر چاہے وہ پاکستان میں ادا کر دیں، اس کو ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے پھر یہاں نکالیں، کیونکہ یہاں کا 320 اور وہاں کا تو ہو سکتا ہے 1000 بن رہا ہو پاکستانی، تو اس لیے وہاں کے اعتبار سے ہی کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے آپ کو غیر مسلم لکھے گا فوراً کافر ہو جائے گا، کیونکہ رضا بالکفر کفرن، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کافر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بینک کو کہہ دیں کہ ہماری زکوٰۃ نہیں کاٹیے گا، ہم خود ادا کریں گے تو نہیں کٹے گی۔ یہ طریقہ کار اختیار کرنا غلط ہوتا ہے بالکل۔ کہ سفر میں جیسا کہ فرائض کو جیسے 4 فرض ہے تو 2 پڑھنا واجب، بقیہ سنتوں کے لیے اور اس کے وطر کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وطر تو خیر واجب ہیں، وہ پورے ہی پڑھنے ہوں گے، باقی سنن نوافل چاہے موقدہ ہو غیر موقدہ، اگر وقت ہے تو سعادت ہے پڑھ لیں، اور اگر چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ کالرز کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے کل کوشچن کیا تھا مفتی صاحب سے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پیسے کس بزنس میں لگائے ہیں؟ پیسے میں نے پراپرٹی میں لگائے ہوئے ہیں۔ پراپرٹی میں لگائے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا جو ہے وہ بینک میں جو آتا ہے اس کا پروفٹ وہ تو خرچ ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس پہ جو ہے ہمارا یوز ہو رہا ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا۔ اور میں نے یہ پوچھنا ہے ایک اور بات، انہوں نے کہا تھا کہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں سید کو، ہاشمی سید ہیں، تو وہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے، اگر کوئی نکاح کرے تو نکاح میں خود گواہ ہو اور خود نکاح کرے اور ایک گواہ ہو تو اس کا نکاح دے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیوبندی یہاں جی صاحب۔ دیکھیے، اگر پراپرٹی میں لگایا ہوا ہے تو وہ پراپرٹی یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ پرپس سے لگایا ہے تو اس کا پروفٹ جو آپ کو مل رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر یوں ہے کہ پراپرٹی لے کر رینٹ پہ چڑھائی ہوئی ہے، اچھا، پھر تو اس پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے۔ پھر وہی پروفٹ جو آپ کو ملتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سال کے آخر میں دیکھیں بچا ہوا ہے کچھ تو اس کا حساب کریں گے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس طرح ہے کہ کوئی پراپرٹی لے کر رکھی ہوئی ہے اور اس کو بعد میں سیل آؤٹ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ہر سال اس کی کرنٹ ویلیو نکال کر اس پر زکوٰۃ ہوگی، جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے۔ مثلا اگر بینک کے ساتھ آپ نے شیئرنگ کی ہے
50% बैंक का है, 50% आपका, तो उसकी करंट वैल्यू निकालें, उसका 50% निकालें, उसका 2.5% ज़कात इनको देनी होगी। और सदका जो है वो अगर नफली सदका है तो वो हाशमी को दें, सैयद को दें, गैर सैयद को दें, मस्जिद में डायरेक्ट लगाएं, कोई मसला नहीं होता। ये सदक़ात वाजिबा के अंदर थोड़ा सा होता है कि उसमें मुमानात है और उसमें क़युदात और शराइत होती हैं, तो अगर नफली सदका है तो कोई मसला ही नहीं है। और निकाह के अंदर ये कहते हैं कि दूल्हा खुद एक गवाह बन जाए और एक दूसरा गवाह हो, ऐसा नहीं होता। लड़के यानी दूल्हा के अलावा 2 गवाह होने चाहिए। इस तरह अगर लड़की के पास कबूल हो रहा है तो लड़की के अलावा 2 गवाह होंगे तो ये निकाह वैलिड माना जाएगा, वरना निकाह फासिद बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। कॉलर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे वालिद ना हार्ट के पेशेंट है, डॉक्टर ने कहा है आप रखें, तबीयत ठीक रहे। वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका फिदिया कितना बनता है महीने का? ठीक है, ठीक है। अभी मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया, लेकिन दोबारा सुन लीजिएगा। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 भाइयों की जमीन है, तो जो बड़े भाई हैं उन्हीं के पास कब्जा है और वही जो है जमीन को जो है वो करते हैं, बीज भी डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, और 1 मन गंदम होती है उसमें से 10 किलो जो है दूसरे भाई को देते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है? ठीक है, ठीक है। जी सर। जी हाँ, ये तकरीबन 9,600 रुपये बनेगा 1 महीने का फिदिया। 30 को 320 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो निकल आएगा। और ज़मीन अगर पार्टनरशिप है इस तरीके से कि ज़मीन दोनों भाइयों की, एक काम करता है और वो कहता है कि मैं इतना आपको दे दूंगा पैदावार में से, इसी गुंजाइश देने के लिए कि ज़राअत के अहकाम थोड़े अलहदा होते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा है कि या यूँ कर लें कि अगर दोनों भाइयों की ज़मीन, एक भाई दूसरे भाई को वो ज़मीन रेंट पर दे दे, अपना हिस्सा रेंट पर दे दे, उसका रेंट मुकर्रर कर ले, वो चाहे गंदुम की शक्ल में हो चाहे रकम की शक्ल में, वो उतना वसूल कर ले, ठीक है फिर। ठीक है, ठीक है। कॉलर्स को लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा सवाल है कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि 2 तोले सोने पे भी ज़कात फ़र्ज है, तो क्या ये सही है? मेरा दूसरा सवाल है कि क्या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई लेडी टीचर अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकती हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी देखिए, 2 तोला पे अगर किसी मुफ्ती साहब ने दिया है तो उन्होंने ये कहा होगा कि 2 तोला के अलावा कुछ और भी जिन्स का माल मौजूद हो, जैसे कैश है या चांदी है या माल तिजारत है। अगर सिर्फ 2 तोला है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है इनके पास, तो 2 तोला पे ज़कात नहीं बनती जब तक 7.5 तोला नहीं होगा। और ऑनलाइन खातून अपने लेक्चर दे तो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो सामने ना आए, बहुत बेहतर है, और अगर वॉइस थोड़ी सी तब्दील कर सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि उसमें आप तब्दील कर सकती हैं। मसला ये है कि बाज़ औरतों की आवाज़ में अट्रैक्शन बहुत होती है, मुलायमत होती है, और इससे मर्दों का दिल माइल होता है। और आप इंटरनेट पे अगर चले जाएं, सोशल मीडिया पर देखें तो खुराफात इतनी भरी हुई हैं बहुत ज़्यादा कि अगर एक खातून ने कोई खाने की रेसिपी के लिए अपने आप को शो कर लिया है, चाहे वो निकाब में है, तो उसको भी मिसयूज़ कर रहे हैं, उसकी वीडियो को, और गलत तरीके से, और कमेंट्स आप देख लें। तो जब इतनी ख़राबियाँ हों तो उसमें जितना बहन एहतियात कर सकें बेहतर है। ठीक है। ये सोशल मीडिया में जहाँ पर बहुत से हमारे लिए सहूलियात हैं, वहीं बहुत सारे मसाइल भी पैदा किए हैं जिनके लिए ज़ाहिर है लोग परेशान रहते हैं और अपने अपने सवालात को शामिल करते हैं। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब, आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। और मज़ीद इंशाअल्लाह इसी तरह रोज़ाना जब हम हाजिर होते हैं तो आपके सवालात इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह शामिल किया करेंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दिल का उजाला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान है, सारे महीनों से है, सारे महीनों से निराला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान।